لله وكفى وسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الذين هم خلاصة الله بالله وخير الخلائق بعد الأنبياء. أما بعد، اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك وصل كذلك على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى الملائكة المقربين وعلى عباد الله الصالحين أجمعين إلى يوم الدين. گرامی قدر برادران اسلام، آج کی مجلس میں آپ میں ہم سب مل کر توجہ کریں اس امر پر کہ اس دنیا بود و باش میں کوئی بھی ایسا کام نہیں جس کام کی ابتدا ہو اور انتہا نہ ہو. ہر وہ کام جو شروع کیا جائے گا ایک دن اختتام پذیر ہوگا. صرف میرے اللہ کی ذات ایسی ہے جو ابتدا اور انتہا کی قید سے پاک ہے. باقی ہر چیز کی ابتدا بھی ہے اور انتہا بھی. آپ میں نماز شروع کرتے ہیں، تکبیر تحریمہ کہی کہ ہماری نماز کی ابتدا ہے. 4 رکعت پڑھیں، 2 پڑھیں یا 3، جب سلام پھیریں گے تو وہ نماز کی انتہا ہے. ایک بچہ پیدا ہوا، اس نے پہلا سانس لیا، آنکھ کھولی، جو اس کی زندگی کی ابتدا ہے. جتنا دن اللہ کو منظور ہے اس دنیا میں رہے، جس دن نبض رک گئی، آنکھیں بند ہو گئی تو وہ اس کی زندگی کی انتہا ہے. قرآن مجید کی ابتدا الحمد ہے، اس کی انتہا والناس ہے. میرے بھائیوں، ایک وقت تھا کہ آپ اور میں نہیں تھے. ایک وقت آئے گا کہ آپ اور میں نہیں ہوں گے. ایک وقت تھا کہ یہ دنیا نہیں تھی. ایک وقت آئے گا کہ یہ دنیا نہیں ہوگی. جب کچھ نہیں تھا تو بھی خدا تھا، جب کچھ نہیں ہوگا تو بھی خدا ہوگا. باقی تو ہر چیز کی ابتدا بھی ہے اور انتہا بھی ہے. آئیے آج کی مجلس میں ہم سب غور کریں کہ آیا اللہ رب العزت نے کہیں سے نبوت کی ابتدا فرمائی؟ اگر اتنی بات ثابت ہو جائے کہ اللہ نے کہیں سے نبوت کی ابتدا فرمائی تو پھر عقل سلیم اور فطرت صحیح کا تقاضا یہ ہے کہ کہیں کسی کی ذات پر اس کی انتہا بھی ہونی چاہیے. میرے بھائیوں، اس وقت دنیا میں 3 آسمانی مذاہب چل رہے ہیں: یہودیت، مسیحیت اور اسلام. ان تینوں آسمانی مذاہب کے ماننے والے لوگ دنیا کے اندر موجود ہیں. ان تینوں مذاہب کے ماننے والوں کا اس امر پر اتفاق ہے کہ سب سے پہلے نبی حضرت آدم علیہ السلام تھے. حضرت آدم علیہ السلام سب سے پہلے نبی تھے. یہ وہ حقیقت ہے جسے یہودی حضرات بھی مانتے ہیں، مسیحی دوست بھی مانتے ہیں اور اہل اسلام بھی تسلیم کرتے ہیں. میرے بھائیوں، اب جب بات کا ایک سرا اتفاق کے ساتھ تلاش ہو گیا تو اب صرف 2 سوال باقی ہیں. آج کی مجلس میں اگر آپ اور میں مل کر ان کا جواب تلاش کر لیتے ہیں تو میری حاضری بھی بامقصد، آپ کا تشریف لانا بھی بامراد. اور وہ 2 سوال یہ ہیں
کہ جس نبوت کا آغاز اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی ذات سے کیا، آیا اس کا اختتام اور انجام کسی کی ذات پر ہوا یا نہیں ہوا؟ اور اگر ہوا ہے تو کس کی ذات پر؟ بس یہ دو سوال ہیں جن کا بقیہ گفتگو میں ہم نے جواب طلب کرنا ہے۔ میرے بھائیوں، میں گزارش کرتا ہوں، مشرق سے لے کر مغرب تک روئے زمین کے کسی بھی یہودی سے آپ پوچھیں کہ آیا اس وقت کوئی شخص نبی بن سکتا ہے؟ دنیا کے اندر ایک یہودی ایسا نہیں جو یہ کہے کہ اس وقت کسی کو نبوت مل سکتی ہے۔ مشرق سے لے کر مغرب تک روئے زمین کا آپ سروے کریں، کسی بھی مسیحی دوست سے پوچھیں کہ آیا اس وقت کوئی نیا شخص نبی بن سکتا ہے، تو دنیا کے اندر ایک مسیحی دوست ایسا نہیں جو یہ کہے کہ فی الوقت کسی کو نبوت مل سکتی ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہودی حضور علیہ السلام کی ختم نبوت کے قائل ہیں، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ مسیحی حضور علیہ السلام کو آخری نبی مانتے ہیں۔ ماننے یا نہ ماننے کا سوال نہیں، بات تھیوری کی ہے۔ وہ بھی تسلیم کرتے ہیں کہ اس وقت کسی کو نبوت نہیں مل سکتی۔ گویا کہ حضور علیہ السلام کو وہ مانے یا نہ مانے یہ علیحدہ سوال ہے، لیکن ختم نبوت کی جلالت شان کا یہ عالم ہے کہ نہ ماننے کے باوجود اللہ نے یہود اور نصارہ کی گردنیں بھی اس عقیدے کے سامنے جھکا دی کہ اب نبوت کا اختتام ہو چکا۔ یہی عقیدہ اہل اسلام کا ہے۔ لیجیے بھائی، آج کی مجلس میں آپ نے اور میں نے دوسرا مسئلہ بھی حل کر لیا۔ پہلی بات یہ کہ آدم علیہ السلام سے اللہ نے نبوت کا آغاز کیا، دوسرا یہ کہ اس وقت نبوت کا انجام اور اختتام ہو چکا۔ اب صرف ایک سوال باقی رہ گیا کہ وہ نبوت کا انجام اور اختتام کن کی ذات اقدس پر ہوا۔ بس یہ سوال ذرا تفصیل طلب ہے۔ میرے بھائیوں، قدیم مذہب ہے یہودی حضرات کا، پھر باری آتی ہے مسیحی دوستوں کی، اور اس کے بعد آخر میں نمبر آتا ہے اہل اسلام کا۔ آپ حضرات یہ بات جانتے بھی ہیں اور مانتے بھی ہیں کہ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں کو یہودی کہا جاتا ہے۔ ان کے مذہب کا نام یہودیت ہے۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام پر جو آسمانی کتاب اتری تھی اس کا نام تورات ہے۔ تورات کوئی ایسی نایاب چیز نہیں کہ جو آج کی دنیا میں ملتی نہ ہو۔ جس طرح ہر مسلمان کے گھر میں قرآن مجید لازمی ہوتا ہے، ہر مسیحی دوست کے گھر کے اندر بائبل موجود ہے، اور ہر بائبل میں تورات شریف موجود ہے۔ فرض ہے کہ آپ حضرات صرف اپنے محلے کے قرب و جوار کا جائزہ لیں، 20 تورات کے نسخے مسیحی دوستوں کے گھر سے مل جائیں گے۔ میری درخواست ہے کہ اول سے لے کر آخر تک آپ پوری تورات کا مطالعہ کریں۔ پوری تورات شریف میں کہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو آخری نبی نہیں کہا گیا، پوری تورات میں کہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت کو آخری امت، ان کی شریعت کو آخری شریعت، یا خود تورات نے اپنے آپ کو آخری آسمانی کتاب کہا ہو، ایسا موجود نہیں، اور بالیقین موجود نہیں۔ میرے بھائیوں، تورات میں
حضرت موسیٰ علیہ السلام کو آخری نبی کیا کہنا تھا؟ صدییں گزرنے کے باوجود، ہزاروں تحریف کے تورات کے اندر تبدیلی کے باوجود آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ رب العزت کی حکمت بالغہ کے تحت تورات کے اندر ایک عبارت ایسی موجود ہے جس کی میں آپ کے سامنے تلاوت کرتا ہوں۔ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے اپنے ساتھیوں سے ارشاد فرمایا، میرے بعد خدا تمہارے اندر وہ نبی برپا کرے گا، میرے بعد خدا تمہارے اندر وہ نبی برپا کرے گا جو فاران کی چوٹیوں سے اترے گا اور ان کے ساتھ 10,000 قدوسیوں کی جماعت ہوگی۔ یہ عبارت آج بھی من تورات کے اندر موجود ہے۔ تمام انصاف پسند شارحین تورات کا اس بات پر اتفاق ہے کہ وہ نبی سے مراد محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے۔ فاران کی چوٹیوں سے مراد وہ پہاڑ ہیں جو فتح مکہ کے دن حضور علیہ السلام قبول کر کے تشریف لائے، اور 10,000 قدوسیوں سے مراد وہ صحابہ کرام کی جماعت ہے جو فتح مکہ کے دن حضور علیہ السلام کے ساتھ تھی۔ غرض ہے کہ اس عبارت نے فیصلہ کر دیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام آخری نبی نہیں، اس لیے کہ اگر وہ آخری نبی ہوتے تو اپنے بعد کسی اور نبی کے آنے کی بشارت نہ دیتے۔ ان کا اپنی کتاب تورات میں رحمت عالم کے آنے کی بشارت دینا یہ دلیل ہے اس بات کی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام آخری نبی نہیں۔ میرے بھائیوں، اس حوالے کے تورات کے اس حوالے کے بعد یہودی کرم فرما تو میدان مقابلہ سے فارغ ہو گئے۔ اب چلتے ہیں مسیحی دوستوں کے ہاں۔ آپ حضرات جانتے ہیں حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام جنہیں ابن مریم بھی کہا جاتا ہے، جنہیں عیسیٰ ابن مریم بھی، جنہیں مسیح ابن مریم بھی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی ان کا نام ہے، مسیح علیہ السلام بھی ان کا نام ہے، اور دنیا ان کو یسوع کے نام سے بھی یاد کرتی ہے۔ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام پر جو کتاب اتری تھی اس کا نام انجیل ہے، وہ بھی ایسے، اور عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں کو مسیحی، عیسائی یا نصارہ کہتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر جو کتاب اتری تھی انجیل، آج وہ بھی بائبل کے اندر موجود ہے۔ آپ حضرات کے اسی محلے میں تلاش کیا جائے تو 20 بائبل آپ کو مل جائیں گی اور اس میں انجیل موجود ہے۔ میرے بھائیوں، حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام جس وقت اللہ رب العزت کی طرف سے نبی بنا کر مبعوث کیے گئے، اس وقت یروشلم، بیت اللحم، ناصرہ، مصر، شام، فلسطین کے اس حصے پر ہیرودیس نامی بادشاہ کی حکومت تھی۔ سیدنا موسیٰ عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائے۔ قرآن مجید کہتا ہے کہ حق تعالیٰ نے انہیں واضح بینات یعنی معجزات سے سرفراز کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس برس والے مریض کو لے کر آتے، آپ اللہ کا نام لے کر اپنی نبوت کا ہاتھ اس کے چٹاک پر برس والی جگہ پر پھیرتے، ادھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ہاتھ چلتا جاتا، ادھر اللہ اس کو شفا دیتے جاتے۔ یہ بات کوئی میں پرنٹ میڈیا سے، ڈائجسٹ سے،
یا الیکٹرانک میڈیا سے عرض نہیں کر رہا، یہ سوشل میڈیا کی بات نہیں۔ علماء کرام سے آپ حضرات تفصیل پوچھ سکتے ہیں کہ یہ باتیں قرآنی حقائق ہیں، خود ان کا قرآن مجید نے اعلان کیا۔ عیسیٰ علیہ السلام کو حق تعالیٰ نے دوسرا معجزہ یہ دیا کہ ان کے پاس مادر ذات نابینے لوگوں کو لے کر دنیا آتی تھی۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا نام لے کر اس کی آنکھوں پر ہاتھ پھیرتے، ادھر نبوت کا ہاتھ پھرتا جاتا، ادھر اللہ اس کی بدائی کو بحال کرتے جاتے۔ آیا تھا تو دنیا میں اسے کچھ نظر نہیں آتا تھا، واپس گیا تو دنیا ساری دنیا کے رنگ و بو کے نظارے کرتا ہوا۔ میرے بھائیوں، میں عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے یہ معجزہ بھی دیا۔ ان کے پاس کوڑھ کے مریض آتے تھے جن کے اعضاء جڑے ہوئے، نہ گوڑے کام کرے، نہ گٹے کام کرے، نہ گردن ہلے، نہ ہاتھ، نہ ان کا بازو، نہ ان کے انگلیوں کے جوڑ، بالکل جام ہوئے۔ جس وقت وہ عیسیٰ علیہ السلام کے پاس اس کو لے کر آتے، ایک کپڑے کی گٹھڑی میں باندھا، سر پہ رکھا، نہ وہ چلنے کے قابل مریض، نہ پھرنے کے قابل، گٹھڑی کی حالت میں لاتے، حضرت مسیح علیہ السلام کے سامنے رکھتے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا نام لے کر اس کے جڑے ہوئے اعضاء پر ہاتھ پھیرتے، ادھر نبوت کا ہاتھ پھیرتا جاتا، ادھر اللہ اپنے کرم کے ساتھ اس کے اعضاء کو چالو کرتے جاتے۔ یہ چیزیں قرآن مجید کے اندر موجود ہے۔ انہیں آنن بانن اللہ صحت دے دیتے، اور صحت بھی ایسی کہ جب آیا تھا تو پیک کر کے لے آئے تھے، اور جب واپس جاتا تو ہرن کی طرح چھلانگیں لگاتا ہوا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مشہور زمانہ اللہ نے ایک یہ معجزہ بھی دیا کہ اگر وہ کسی مردہ کے سرہانے کھڑے ہو کر بِإِذْنِ اللہ کی صدا لگا دیتے، اللہ تعالیٰ مردے کو زندہ کر دیتے۔ یہود کے متعلق قرآن مجید کے اندر ہے کہ وَيَقْتُلُونَ الْأَنْبِيَاءَ، وہ انبیاء علیہ السلام کی دشمنی میں اتنے اندھے ہو گئے تھے کہ انہوں نے بعض انبیاء علیہ السلام کو قتل بھی کیا۔ یہود بے بہبود، چاہیے یہ تھا کہ اگر عیسیٰ علیہ السلام کے ان معجزات کو اپنے آنکھوں کے سامنے دیکھا، وہ ان کے پاؤں دھو کر پیتے، ان کی امت میں شامل ہوتے، ان کا کلمہ پڑھتے، ان کی نبوت سے مستفید ہوتے، لیکن ماننے کی بجائے انہوں نے راہ اناد اختیار کیا، مخالفت کی راہ کو اپنایا، وقت بنایا، ہیرودیس بادشاہ کے پاس گئے اور جا کر کہا کہ تمہیں پتہ ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا وہ معجزے دکھاتے ہیں کہ دنیا ان کے پیچھے ٹھٹ کے ٹھٹ لگے ہوئے ہیں، سمندر ٹھاٹھے مار رہا ہے ان کے ماننے والوں کا، اور اگر ان کا راستہ نہ روکا گیا تو وہ اتنی جمعیت اختیار کر لیں گے کہ تیری حکومت کا بچنا ممکن نہیں۔ میرے بھائیوں، اقتدار ایک ایسی خطرناک چیز ہے کہ اس اقتدار کی خاطر تاریخ بتاتی ہے کہ باپ نے بیٹے کو قتل کیا، بیٹے نے باپ کو قتل کیا، اس اقتدار کی خاطر۔ بیٹے نے باپ کو جیل میں ڈالا، باپ نے بیٹے کے ٹکڑے کرائے، محض اپنی کرسی کو بچانے کی خاطر۔ ہیرودیس نے جس وقت یہ سنا کہ کسی وقت سیدنا مسیح علیہ السلام میرے اقتدار کے لیے چیلنج کا باعث بن سکتے ہیں، وہ مخالفت میں اتنا اندھا ہوا کہ نہ او دیکھا نہ تو دیکھا، یہودیوں کے ساتھ اپنی فوج کو بھیجا کہ تم جاؤ اور جا کر سیدنا مسیح علیہ السلام کو زندہ یا مردہ حالت میں معاذ اللہ
میرے پاس گرفتار کر کے لے آؤ۔ قرآن مجید کہتا ہے کہ مکروا ومکر اللہ، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہودیوں نے بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے خفیہ تدبیر کی۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے بھی عیسیٰ علیہ السلام کے لیے خفیہ تدبیر کی۔ تدبیریں دونوں طرف سے ہوئیں، یہود کی طرف سے بھی، اللہ کی طرف سے بھی۔ یہودیوں کی تدبیر عیسیٰ علیہ السلام کے مخالف تھی، وہ آپ کو پکڑ کر پھانسی پر لٹکانا چاہتے تھے۔ میرے رب کی تدبیر عیسیٰ علیہ السلام کے حق میں تھی کہ وہ آپ کو اپنے قبضے میں لے کر ان یہودیوں سے بچانا چاہتے تھے۔ چنانچہ قرآن مجید کے اندر ہے وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک کمرے میں بیٹھے تھے، یہودیوں نے آ کر اس مقام کا محاصرہ کیا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے حضرت جبریل امین کو بھیج کر حضرت مسیح علیہ السلام کو زندہ آسمانوں پر اٹھوا لیا۔ فرمایا واللہ خیر الماکرین، کہ رب کریم کی تدبیر رہی کامیاب۔ میرے بھائیوں، تفصیل میں جانے کی بجائے میں مقصد کی طرف لوٹتا ہوں کہ جس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مکان کے اندر یہودیوں نے محصور کر دیا تھا، اس وقت اپنے حواریوں اور انصاریوں کے اتباع میں آسمانوں پر جانے سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے 3 باتیں ارشاد فرمائیں۔ میرے رب کریم کی حکمت بالغہ، صدییں گزر گئیں، انجیل کے اندر بے پناہ تحریف ہوئی، 80 آیات میں ایک وقت میں مسیحی دوستوں نے بیٹھ کر من مرضی کی۔ لیکن میرے بھائیوں، آخر اصلاً یہ کتاب تو تھی اللہ کی کتاب، جو حصہ اس کا تحریف سے بچ گیا، آج بھی اگر اسے دیکھا جائے تو اس کی جلالت شان کے سامنے انسان کا دل بھی پگھلتا ہے، دماغ بھی متوجہ ہوتا ہے، اور یہ حقیقت بھی کھلی حقیقت کے طور پر آنکھوں کے سامنے دکھتی نظر آتی ہے کہ آج بھی اس کتاب میں اللہ تعالیٰ کے کلام کا جلال پایا جاتا ہے۔ 3 باتیں ارشاد فرمائیں اور تینوں انجیل کے اندر موجود ہیں۔ میں آپ حضرات کے سامنے ان کی تلاوت کیے دیتا ہوں۔ پہلی بات حضرت مسیح علیہ السلام نے ان سے فرمائی کہ جس طرح آج تم ابن آدم کو اپنی آنکھوں کے سامنے بادلوں کی اوٹ میں آسمانوں پر جاتا دیکھو گے، کل اخیر زمانہ میں، اخیر زمانہ سے مراد قیامت کے قریب، یہی قرآن مجید نے کہا کہ وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ، کہ عیسیٰ علیہ السلام کا واپس آنا قیامت کی نشانی اور قیامت کی علامت ہوگی، قیامت کا علم ہوگا۔ میرے بھائیوں، میں درخواست ہر آدمی کو پتہ چل جائے گا کہ اب قیامت قریب آ گئی۔ میرے بھائیوں، یہی بات حضرت مسیح نے کہی کہ جس طرح آج تم مجھے بادلوں کی اوٹ میں آسمانوں پر جاتا دیکھو گے، اخیر زمانے میں اسی طرح مجھے واپس آتا بھی دیکھو گے۔ دوسری بات حضرت مسیح علیہ السلام نے فرمائی، خبردار میرے بعد بتھیرے جھوٹے مسیح کا دعویٰ کرنے والے لوگ آئیں گے، ان کی باتوں میں نہ آنا، ان کا بس چلے تو وہ بہتوں کو گمراہ کر دے، یعنی بڑوں کو، بتھیرے لوگوں کو وہ گمراہ کر دے، ان کی باتوں میں نہ آنا۔ کبھی تمہیں کہیں گے مسیح وہاں، کبھی تمہیں کہیں گے مسیح وہاں، ان کی باتوں میں نہ آنا۔ دنیا جانتی بھی ہے، مانتی بھی ہے کہ آج سے صدیوں پہلے عیسیٰ علیہ السلام کی یہ پیشین گوئی اس طرح پوری ہوئی کہ ایران میں ایک شخص کھڑا ہوا جس کا نام بہاءاللہ تھا، اس نے کہا کہ میں مسیح ہوں۔ پھر وقت آیا
کہ ہمارے متحدہ ہندوستان میں پاکستان بننے سے پہلے انگریز کے زمانے میں قادیان کے اندر ایک بد نصیب نے جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا اور اس نے کہا کہ میں مسیح ہوں۔ یہی بات حضرت مسیح نے کہی کہ کبھی کہیں گے مسیح وہاں، کبھی کہیں گے مسیح وہاں، یعنی کہیں گے کبھی مسیح ایران میں، کبھی کہیں گے مسیح قادیان میں۔ ان کی باتوں میں نہ آنا، ان کا بس چلے تو وہ بہتوں کو گمراہ کر دے، یہ بھی ان کی بات پوری ہوئی۔ تیسری بات حضرت مسیح علیہ السلام نے یہ ارشاد فرمائی، اور میں خدا لگتی آپ دوستوں سے عرض کرتا ہوں کہ جس وقت میں انجیل کی اس عبارت پر پہنچتا ہوں میرا دل دماغ پگھلنے لگتا ہے۔ رب کریم کی جلالت شان کے سامنے ذرا آپ بھی سماعت فرمائیے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے ان حواریوں اور انصاریوں سے ارشاد فرمایا، اے وے لوگوں مجھے جا لینے دو تا میرے بعد، اے وے لوگوں مجھے جا لینے دو تا میرے بعد خدا تمہارے اندر وہ ابن آدم بھیجے جس کا بولنا خدا کا بولنا ہوگا۔ میرے بھائیوں ذرا اندازہ لگائیں، عیسیٰ علیہ السلام کے آسمانوں پر جانے کے 650 سال بعد رحمت عالم نے نبوت کا اعلان کیا۔ آپ کی ذات اقدس پہ صدیوں بعد گویا 650 سال بعد آپ پر قرآن مجید نازل ہوا۔ قرآن مجید نے بھی وہی بات کہی کہ وما ینطق عن الہوی ان هو الا وحی یوحی، کہ محمد عربی اپنی مرضی سے نہیں بولتے، وہ خدا کے حکم پر بولتے ہیں۔ یہی بات صدیوں پہلے انجیل میں مسیح علیہ السلام نے رحمت عالم کی ذات اقدس کے متعلق فرمایا کہ ان کا بولنا خدا کا بولنا ہوگا۔ میرے بھائیوں انجیل کی اس عبارت کو سامنے رکھے تو اس نے واضح طور پر بتا دیا کہ عیسیٰ علیہ السلام آخری نبی نہیں، اس لیے کہ اگر وہ آخری نبی ہوتے اپنے بعد کسی اور نبی کے آنے کی بشارت نہ دیتے، ان کا کہنا کہ میرے بعد خدا تمہارے اندر وہ ابن آدم بھیجے گا جس کا بولنا خدا کا بولنا ہوگا، اس عبارت نے بتایا کہ مسیح علیہ السلام آخری نبی نہیں۔ میرے بھائیوں مختصر کریں، تورات نے بتایا کہ عیسیٰ علیہ السلام کہ موسیٰ علیہ السلام آخری نبی نہیں، انجیل کی عبارت نے بتایا کہ عیسیٰ علیہ السلام آخری نبی نہیں، موسیٰ علیہ السلام بھی آخری نبی نہیں، عیسیٰ علیہ السلام بھی آخری نبی نہیں۔ تو اب ایک چانس باقی رہ گیا اہل اسلام کا کہ تورات نے تو موسیٰ علیہ السلام کو آخری نبی نہیں کہا، انجیل نے عیسیٰ علیہ السلام کو آخری نبی نہیں کہا، آیا قرآن مجید نے محمد عربی کو آخری نبی کہا یا نہیں کہا؟ میرے بھائیوں میں درخواست کرتا ہوں 22واں پارہ سورۃ احزاب کی آیت نمبر 40 فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما۔ اس آیت مبارکہ کی دیگر خصوصیات کے علاوہ ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ اس آیت مبارکہ میں حضور علیہ السلام کے نام کا بھی ذکر ہے، آپ کے کام کا بھی ذکر ہے، آپ کے مقام کا بھی ذکر ہے۔ ما کان محمد میں حضور علیہ السلام کے نام کا ذکر ہے، ولکن رسول اللہ میں رحمت عالم کے کام کا ذکر ہے، خاتم النبیین میں حضور علیہ السلام کے مقام کا ذکر ہے۔ جمعے کا وقت مختصر ہوتا ہے اور میری عادت نہیں کہ بیان کی وجہ سے نماز میں تاخیر کی جائے، اس لیے انتہائی اختصار کے ساتھ عرض کرتا ہوں کہ آج نام
مقام تینوں عنوانات پر تو گفتگو کرنا ممکن نہیں. صرف لفظ خاتم النبیین کو لیتے ہیں. میرے بھائیوں، لفظ خاتم یا خاتم میں آپ سب اہل علم دوستوں کے سامنے علل اعلان ڈنکے کی چوٹ پہ سینہ تان کے تسلیم کرتا ہوں کہ لفظ خاتم ہو یا خاتم، تا کی زبر کے ساتھ ہو یا زیر کے ساتھ، میں مانتا ہوں کہ یہ بہت سارے معنوں کے لیے عرب زبان میں استعمال ہوتا ہے. لیکن عرب کے تمام قدیم اور جدید اہل لغت، قدیم سے مراد قبل از اسلام کے، جدید سے مراد بعد از اسلام کے، ان سب کا اس امر پر اتفاق ہے کہ لفظ خاتم یا خاتم تا کی زبر کے ساتھ یا زیر کے ساتھ دونوں صورتوں میں جب بھی یہ لفظ جمع کی طرف مضاف ہوگا تو اس کا معنی سوائے آخری کے اور کوئی ہو ہی نہیں سکتا. جیسے خاتم الکتب، خاتم الکتب، خاتم الادیان، خاتم الادیان، خاتم الاولاد، خاتم الاولاد، خاتم القوم، خاتم القوم، اے آخرہم. تو یہاں قرآن مجید میں لفظ خاتم النبیین جمع کی طرف نبی واحد ہے، النبیین اس کی جمع ہے. خاتم کا لفظ قرآن مجید میں النبیین کی طرف لغت کے اعتبار سے، گرامر کے اعتبار سے اس کی طرف مضاف ہے، تو اس کا معنی ہے نبیوں کا آخری، آخر النبیین. میرے بھائیوں، میں گزارش کرتا ہوں، اس گفتگو نے اتنی بات متعین کر دی کہ قرآن مجید میں پیغمبر اسلام کی ذات اقدس کے لیے جو خاتم النبیین کا لفظ استعمال کیا گیا، بالاتفاق تمام قدیم جدید اہل لغت کے اس کا معنی ہے آخری نبی. اب آپ توجہ کریں، حضور علیہ السلام آخری نبی ہے تو آپ کا دین آخری دین ہے. حضور علیہ السلام آخری نبی ہے تو آپ کی شریعت آخری شریعت ہے. حضور علیہ السلام آخری نبی ہے تو پھر آپ کی ذات اقدس پہ نازل ہونے والی کتاب قرآن مجید اللہ رب العزت کی آخری آسمانی کتاب ہے. حضور علیہ السلام آخری نبی ہے تو پھر یہ آپ کی امت آخری امت ہے. اور یہ بات میں اپنی طرف سے نہیں کہتا، خود پیغمبر اسلام نے فرمایا انا آخر الانبیاء وانتم آخر الامم. حضور علیہ السلام فرماتے ہیں لوگوں، نبیوں میں سے میں آخری ہوں، امتوں میں سے تم آخری ہو. لا نبی بعدی ولا امت بعدکم، میرے بعد نبی کوئی نہیں، تمہارے بعد امت کوئی نہیں. اس لیے کہ نبی کے بدلنے سے امت بدل جایا کرتی ہے. جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو مانا یہودی کہلائے، جنہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو مانا مسیحی کہلائے، جنہوں نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو مانا وہ مسلمان کہلائے. اگر حضور علیہ السلام کے بعد معاذ اللہ کوئی اور نبی بننا ہوتا تو جو اس کو مانتے وہ اس کی امت کہلاتے، مسلمان نہ کہلا سکتے. برادران، رحمت عالم کے بعد اگر معاذ اللہ کوئی سچا نبی بننا ہوتا، اس کو ماننے سے وہ امت مسلمان امت نہ رہتی، اس کا وہ نام ہو جاتا جو اس نبی کی امت کا ہوتا. اگر سچے نبی کے ماننے کے بعد وہ مسلمان نہ رہتے تو ظاہر ہے کہ اگر کوئی جھوٹے طور پر نبی ہونے کا، حضور کے بعد نبی ہونے کا دعویٰ کرے اور اگر کوئی اس کو مانے تو اس کے ماننے والے کیسے مسلمان ہو سکتے ہیں. اس وضاحت کے بعد میں عرض کرتا ہوں کہ اسلام کی 1400 سال کی تاریخ گواہ ہے
کہ صدیق اکبر کے زمانے خلافت میں مسیلمہ کذاب نے نبوت کا دعویٰ کیا، تب بھی امت نے کہا کہ مسیلمہ اور اس کے ماننے والوں کا اسلام اور اہل اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ ہم دیکھتے ہیں ایران میں بہاءاللہ نے نبوت کا دعویٰ کیا، تب بھی امت نے کہا کہ بہاءاللہ اور اس کے ماننے والے مسلمان نہیں۔ ہم دیکھتے ہیں قادیان میں آج سے صدیوں پہلے انگریز کے زمانے میں 150 سال پہلے انگریز کے زمانے میں یہاں پر ملعون قادیانی، یہ ملعون کا لفظ میں نے جان بوجھ کر کہا، میں اس پر کوئی معذرت نہیں کرتا، سوری نہیں کہتا کہ مجھ سے غلطی ہوئی، سبقت لسانی، میں نے جان بوجھ کر یہ لفظ استعمال کیا، اس لیے کہ جو شخص رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسند پہ قبضے کی کوشش کرے، اس پر حضور علیہ السلام کے بعد نبوت کا دعویٰ کرے، تو ہر آدمی کے متعلق رعایت ہو سکتی ہے، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن کے متعلق رعایت نہیں ہو سکتی۔ اس کے ساتھ رعایت کرنا اپنے ایمان کا جنازہ نکالنے کے مترادف ہے۔ میرے بھائیوں، میں آپ حضرات سے گزارش کرتا ہوں، جس طرح ایک نیام میں 2 تلواریں نہیں سما سکتی، ایک دل کے اندر حضور کی محبت اور حضور کے دشمن کی محبت، یہ 2 چیزیں بھی جمع نہیں ہو سکتی۔ تو ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ ہر وہ آدمی جس کو جو رحمت عالم کے بعد نبوت کا دعویٰ کرے، وہ اور اس کے ماننے والوں کو جس طرح حضور کے ساتھ محبت کرنا ایمان کی نشانی ہے، رحمت عالم کے دشمن کے ساتھ بغض رکھنا یہ بھی ایمان کی نشانی ہے۔ چنانچہ مولانا پیر مہر علی شاہ گولڑوی، مولانا فضل الرحمان گنج مراد آبادی، حضرت مولانا احمد علی محدث سہارنپوری، اس سطح کی دینی قیادت نے ملعون قادیان کے زمانے میں اس کے عقائد کو دیکھ کر کہ غلام احمد نے واضح طور پر کہا کہ سچا خدا وہ ہے جس نے قادیان میں اپنا رسول بھیجا، اس نے کہا کہ میرا دعویٰ ہے کہ میں نبی اور رسول ہوں۔ غلام قادیانی نے اپنے دیکھنے والوں کو صحابہ کہا، اپنے خاندان کو اہل بیت کہا، اپنی بیوی کو ام المومنین کہا، اپنے نہ ماننے والوں کو تمام تر مسلمانوں کو کافر کہا۔ یہی وجہ ہے کہ پاکستان کے بانی جناب قائد اعظم کا انتقال ہوا، ظفر اللہ قادیانی موقع پر موجود تھا، جنازے میں شریک نہیں ہوا۔ اس سے پوچھا گیا کہ تم جنازے کی صف سے باہر آ گئے، جنازہ نہیں پڑھا؟ اس نے کہا کہ وہ میرے نزدیک مسلمان نہیں تھا، میں اس کا جنازہ کیوں پڑھتا؟ وہ تو غلام احمد قادیانی کا ایک بیٹا تھا فضل احمد، وہ مرزا قادیانی کو نہیں مانتا تھا، مرزے کی زندگی میں فوت ہوا، مرزا گھر کے اندر موجود تھا، لیکن اس نے اپنے سگے بیٹے کا جنازہ نہیں پڑھا۔ وہ دن جائے آج کا دن آئے، کوئی قادیانی کسی مسلمان کے جنازے میں شریک نہیں ہوتا، کسی مسلمان کے ساتھ نکاح نہیں کرتے، کسی عالم دین کے ساتھ کسی مسجد میں ان کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے۔ چنانچہ غلام قادیانی کو ماننے کے بعد انہوں نے اپنا نماز، روزہ، کلمہ قرآن غرض دے کے اپنی عبادت گاہیں، اپنا مرنا جینا سب کچھ مسلمانوں سے جدا کر لیا۔ ہماری دینی قیادت نے متفقہ طور پر ان کے متعلق فیصلہ دیا کہ مسیلمہ کذاب اور ایران کے بہاءاللہ کی طرح غلام احمد قادیانی اور اس کے ماننے والوں کا بھی اسلام اور اہل اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ آپ کے جمعے کا وقت ہو گیا، مجھے 2-3 منٹ دے دے، میں سمیٹتا ہوں۔ آپ میری پوری گفتگو میں کوئی ایک تلخی کا لفظ نہیں سنیں گے، بالکل ٹھنڈے دل دماغ کے ساتھ، الفاظ نرم، دلائل گرم، واقعات کی روشنی میں اس کو پہچاننے کی کوشش کرے۔ میرے بھائیوں، جو حضرات علماء مرزا قادیانی کے
دیگر دعوی کی طرح ایک دعویٰ اس کا یہ تھا کہ محمد عربی نے دنیا کے اندر 2 دفعہ آنا تھا۔ پہلی دفعہ محمد عربی مکہ مکرمہ میں حضرت عبداللہ کے گھر میں تشریف لائے، دوسری دفعہ وہی محمد عربی غلام احمد کی شکل میں قادیان کے اندر آئے۔ اب ملعون قادیان کا اپنے آپ کو محمد الرسول اللہ کہلانا یہ ایک ایسی عام سی بات ہے، ہر مسلمان اس کو سمجھ سکتا ہے کہ اگر ملعون قادیان خود کو محمد الرسول اللہ کہے تو وہ اور اس کے ماننے والے مسلمان نہیں۔ مجھے خوشی ہوگی، زب اترے گا، رنگ چڑھے گا، آپ بھی کہہ دیں کہ مرزا قادیانی اور اس کے ماننے والے مسلمان نہیں۔ اللہ جس کو توفیق دے بلند آواز سے کہ مرزا قادیانی اور اس کے ماننے والے مسلمان نہیں، مرزا قادیانی اور اس کے ماننے والے مسلمان نہیں۔ اتنا مبنی پر حق 150 سال پہلے ان علماء ربانی کا فتویٰ پھر دنیا نے دیکھا، بہاولپور کی عدالت نے، مدراس الہ آباد کے ہائی کورٹوں نے، پھر دنیا نے دیکھا کہ ماریشس کی عدالت نے، عرب امارات کی عدالت نے، ان کی عدالت نے، پھر دنیا نے دیکھا کہ جنوبی افریقہ جماعت بھر کی سپریم کورٹ نے، پھر دنیا نے دیکھا کہ آپ حضرات کے آزاد کشمیر کی اسمبلی نے، پھر دنیا نے دیکھا کہ رابطہ عالم اسلامی کے تحت بیت اللہ شریف کے زیر سایہ مکہ مکرمہ میں روئے زمین کی اسلامی تنظیموں نے اکٹھے ہو کر اعلان کیا۔ پھر وقت آیا کہ آپ کے پاکستان کی نیشنل اسمبلی نے 7 ستمبر 1974 کو فیصلہ کیا کہ مرزا قادیانی اور اس کے ماننے والے مسلمان نہیں۔ آپ بھی مل کے کہتے کہ مسلمان نہیں۔ میرے بھائیوں، آج سے 50 سال پہلے کا کہاں 74 آپ اور میں بیٹھے ہیں، آج 2022 میں 48 سال گویا 50 سال ہو گئے۔ اس 50 سال کے عرصے میں ہر جنگ کے وری کے مخالف نے روئے زمین کے کافروں کے پاؤں چاٹے، ناک رگڑا، ان کے تلووں کو چاٹا، ان کی زبانوں سے اپنی زبانوں سے ان کے بھوٹوں کی پالش کی کہ کسی طرح یہ قانون ختم کر دیا جائے۔ ان کی 50 سال کی جد و جہد روئے زمین کے تمام کافروں کو اس کام کی طرف متوجہ کیا، لیکن اس کریم کے کرم کو دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ ہم سب پورے اہل اسلام پر یہ مدد نازل کی کہ روئے زمین کے تمام تر کافروں کے دباؤ کے باوجود 1-2 دن کی نہیں، 50 سال کی لڑائی میں آج جب نتیجہ نکلا، دنیا جانتی ہے کہ قانون کو ختم کرنا تو رہا درکنار، اس کے 1 لفظ میں بھی ترمیم اور تبدیلی نہیں کرا سکے۔ آج واضح طور پر نظر آتا ہے کہ کفر ہار گیا، اسلام جیت گیا۔ اور اب تو کراچی سے لے کر خیبر تک، پرائمری سے لے کر BA کے تمام نصاب تعلیم تک میں جہاں انگریزی کتابیں ہوں یا اردو، جہاں بھی رحمت عالم کا نام لکھا ہے، سرکاری نوٹیفیکیشن کے مطابق آپ کے نام کے ساتھ خاتم النبیین بھی لازمی طور پہ لکھا ہوا موجود ہے۔ آپ حضرات کے لاہور کے اندر ایشیا کی کہتے ہیں سب سے بڑی صوبائی اسمبلی کی عمارت تیار ہوئی، اس کے آپ سینٹر کے اندر دیکھیں، دنیا نے دیکھا، ٹی وی پر آیا، پرنٹ میڈیا نے اس کو شائع کیا کہ اس کے سینٹر میں جہاں پر جو ہے وہ اپنا سپیکر کی چیئر ہوتی ہے، اس کے بالکل اوپر محراب پہ قرآن مجید کی آیت ختم نبوت اور محمد عربی کی ختم نبوت کی دائیں بائیں حدیثیں آج پنجاب اسمبلی کی عبارت کے اندر بھی لکھی ہوئی موجود ہے۔ میرے بھائیوں، پنجاب گورنمنٹ نے یہ فیصلہ کیا کہ جہاں ایک ضلع کی حد ختم ہو، دوسرے ضلع کی حد شروع ہو، وہاں پر سائن بورڈ لگائے جائیں جہاں جس پر محمد عربی کی ختم نبوت کی آیت اور حدیث مبارکہ لکھی جائے۔ لاہور کی سطح پر اس پر عمل درآمد بھی شروع ہو گیا۔ میرے بھائیوں، یہ وہ حقیقتیں ہیں
اس کے نتائج بھی آنے شروع ہوئے. کئی لوگوں نے قادیانیت ترک کی، اسلام قبول کیا. ایک جنرل عبدالعلی قادیانی تھا، ملک اختر، یہ چوترا چکری پنڈی کے قریب کے رہنے والے تھے. سکہ بند قادیانی کے 1974 میں. آج اللہ کا فضل ہے ابھی چند ہفتے گزرے کہ ان کی برادری اور خاندان کے 20 افراد نے ایک مجلس میں، سبحان اللہ تو کہو، 20 افراد نے ایک مجلس میں قادیانیت ترک کر کے اسلام قبول کرنے کا اعلان کیا. میں صاحب واقعہ ہوں، میری آنکھوں کے سامنے مرزا قادیانی کا نام نہاد پہلا خلیفہ حکیم نور الدین، اس کے 2 پرپوتے اور ان کی والدہ مادر ٹون لاہور میں، انہوں نے بھی قادیانیت پہ لعنت بھیج کے اسلام قبول کیا. اور یہ میری ان گناہگار آنکھوں کے سامنے کا واقعہ ہے. میرے بھائیوں، یہ حالات جمع ہونے شروع ہوئے. اب ایک آخری منٹ مجھے دے دیں. ایف آئی اے کے محکمے کا ایڈیشنل ڈی جی، اس کا نام تھا ابو بکر خدا بخش دھوکا، سکہ بند قسم کا قادیانی. 6 جنوری کو اسی سال ریٹائر ہو رہا تھا. گورنمنٹ اسے رکھنا چاہتی تھی. ابو بکر خدا بخش دھوکا قادیانی جناب موجودہ وزیر اعظم صاحب کے سابق مشیر شہزاد اکبر، ان دونوں نے آپس کے اندر میٹنگ کی. ہائی کورٹ کی رولنگ موجود، معافی چاہتا ہوں، سپریم کورٹ کی رولنگ موجود ہے کہ اگر کوئی ملازم ریٹائرمنٹ کو پہنچے تو گورنمنٹ اسے توسیع نہ دے، گھر روانہ کرے. اب وہ اسے توسیع دینا چاہتے تھے. انہوں نے سازش تیار کی کہ توسیع تو دے نہیں سکتے. نئے ایگریمنٹ کے تحت ایڈوائزر کے طور پر ایک نئی سمری تیار کر کے پرائم منسٹر سے اس پر دستخط شیشے میں اتار کر اس سے دستخط کرا لیے جائیں. 6 جنوری کو ریٹائر ہو، 7 جنوری کو دوبارہ اسی عہدے پر آ جائے. میرے بھائیوں، آپ حضرات کی مسکین جماعت مجلس تحفظ ختم نبوت کو پتہ چلا. ہم نے کوئٹہ میں، کراچی میں، پشاور میں، لاہور میں، اسلام آباد، راولپنڈی میں، بنو میں، وہ اپنا کیا کہتے ہیں سوابی میں، مردان میں، قصور شیخوپورہ میں، بہاولپور، رحیم یار خان، غازی خان میں، جگہ جگہ، حیدرآباد، میرپور خاص میں، میرے بھائیوں جگہ جگہ ہم نے پریس کلب کے سامنے مظاہرے کیے. اس کریم کے کرم کو دیکھیں کہ جس وقت 6 جنوری کا سورج طلوع ہوا، دنیا نے دیکھا کہ کفر ہار چکا تھا، اسلام جیت چکا تھا. آج اس وقت آپ حضرات کی پوزیشن یہ ہے کہ مشرق سے لے کر مغرب تک روئے زمین میں مجھے ہر جگہ محمد عربی کے ختم نبوت کے موسم بہار نظر آتا ہے. دشمن اپنے انجام کی طرف جا رہا ہے. حضور آخری نبی ہے، آپ لوگ آخری امت ہے. میرے ماں باپ قربان، رحمت عالم نے ارشاد فرمایا انا حظکم من الانبیاء وانتم حظی من الامم. حضور فرماتے ہیں لوگوں، امتوں میں سے تم لوگ میرے حصے میں آئے ہو، نبیوں میں سے میں محمد تمہارے حصے میں آیا ہوں. اس وضاحت کے بعد میں آپ حضرات سے سوال کرتا ہوں کہ جنہیں اللہ حضور جیسا نبی، سبحان اللہ، زور سے کہو یا جنہیں اللہ حضور علیہ السلام جیسا نبی دے دے، انہیں پہ کسی اور نبوت کی ضرورت نہیں. اسی کو ختم نبوت کہتے ہیں. اب تم نعرہ لگاؤ، میں تم سے اجازت لوں، مل کے میرے ساتھ کہو تاج و تخت ختم نبوت زندہ باد، تاج و تخت ختم نبوت زندہ باد. نہیں بھائی، جس کو اللہ جتنی توفیق دے یہ در و دیوار بھی گواہی دیں گے. تم فرض پہ بولو گے، حاضری عرض پہ لگے گی تمہاری. مل کے میرے ساتھ کہو تاج و تخت ختم نبوت زندہ باد.